طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تزلوا أبدا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وقت چونکہ تھوڑا ہے، صرف دو گزارشات کرنی ہے. پہلی، میرے عزیزو، دنیا کے اندر جب بھی انقلاب پہلے آیا یا اب آئے گا، ہمیشہ باتوں سے کبھی بھی انقلاب نہیں آیا، نعروں سے کبھی بھی انقلاب نہیں آیا، شعر و شاعری سے، صرف جھنڈے اٹھا لینے سے اور ان چیزوں سے کبھی بھی انقلاب نہیں آیا. انقلاب جب بھی آیا ہے کردار سے آیا ہے. جب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تہینوا، اے ایمان والو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انتم الاعلون، دنیا کے اندر تمہیں اقتدار دوں گا، تمہیں غلبہ دوں گا، کفر تمہارے قدموں میں آئے گا، مسلمان اونچا ہوگا. کب؟ ایک شرط پوری کرنی ہے، صرف ایک شرط، ان کنتم مومنین، ایمان کامل کر کے دکھاؤ، ایمان کامل کر کے دکھاؤ. آج ہم سارے مجھ سمیت مردم شماری میں، شناختی کارڈ کے اعتبار سے ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے. ورنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر اس بات کو لازمی ارشاد فرماتے: لا دین لمن لا عہد لہا، اس بندے کے دین کا اعتبار ہی نہیں ہے، اسلام کا اعتبار ہی نہیں ہے، ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے، جو وعدے کا پاسدار نہیں، جو وعدے کا پکا نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ ولا دین لمن لا امانت لہ، جو مومن امانت دار نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں. کون سی آزادی، کون سا اسلام؟ پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ بات ہو رہی ہے، اے اللہ اسلام کو پوری دنیا میں زندہ فرما. کرنے والا یہ بات خود سوچے کہ میرے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اسلام نافذ ہے میرے جسم پہ. میرے عزیزو، اگر تو نافذ ہے پھر تو اللہ کا شکر ادا کرنے والی بات، اگر نہیں ہے پھر یہ میرے عزیزو شعر و شاعری ہے، نعرے ہیں، باتیں ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں یہاں کہوں شعر آ گیا تو سارے بیٹھ رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت نہیں ہے، صرف ایک جملہ ہے. اگر حقیقت میں آ جائے تو مجھ سمیت سارے باہر ہوں گے. میں بجلی کا لفظ کہوں کسی کو کرنٹ نہیں لگے گا، کسی کو کرنٹ نہیں لگے گا، کیونکہ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں، جب آپ اس سوئچ کے اندر انگلی دیں گے، بٹن دبائیں گے، پھر کرنٹ لگے گا. اسی طرح میرے عزیزو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے حجۃ الوداع، ایک ہی حج حضور نے کیا ہے، اس میں ارشاد فرمایا ترکتم فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف دو چیزیں، لن تزلوا ابدا، امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے، اس میں امت کے لیے مشعل راہ ہے، مشعل راہ. اس کی میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو، قرآن صرف اور صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مردے بخشوانے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن جب شادی کا موقع ہو بیٹی کے سر کے اوپر رکھ کے اس کو رخصت کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن نیا گھر یا نئی دکان میں برکت کے لیے بچوں کو بلایا اور پڑھوایا، اس کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے حبیب، آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، مقصد یہ ہے لوگوں کو کفر کی، شرک کی، رسمی اور رواجی دین سے نکال کر اسلام کے حقیقی پیغام اور عملی دین کی طرف لے کے آئیں، عملی دین کی طرف لے کے آئیں. تو میرے عزیزو، آج ضرورت ہے ہمیں باکردار بننے کی. علامہ اقبال فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، گھر میں قرآن، مسجدوں میں قرآن، ہاں جی، چومنے کے لیے سارے تیار ہیں، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور حضور کے نام پہ جان قربان کے لیے سارے تیار ہیں، لیکن ان کے نام پہ زندگی بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہماری صرف زبانی جمع خرچ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ تسلی لے کے اٹھ جائیں گے، میں تسلی دے کے چلا جاؤں گا، لیکن معاشرے میں دین کبھی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ معاشرے میں دین تب زندہ ہوگا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلی بنیادی بات، عجیب بات ہے، قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا حکم کرو جی؟ نماز۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، میں نے آگے 2-3 باتیں جا کے جوڑنی ہیں۔ لقمان حکیم اتنے عظیم الشان بندے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اپنے بیٹے کو، کس کو جی؟ بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بچہ ابھی 8، 10، 15 سال کا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے شرک نہیں کرنا۔ شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے ساتھ برابری کسی کو قرار دے دینا کہ یہ مجھے اولاد دے گا، یہ میری بگڑی بنائے گا، یہ میرے مسائل کو حل کرے گا۔ یہ ساری کی ساری اتھارٹی کس کے پاس ہے جی؟ بولو بھائی، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اولاد نہ دینا چاہے تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان کو بھی نہ دے۔ پہلی اولاد 88 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اللہ جسے بیٹیاں دینا چاہے، لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جس کو دونوں دینا چاہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، دونوں ہیں۔ اور جس کو کچھ بھی نہ دینا چاہے، یحییٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا جب اولاد 7 سال کی ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو۔ لقمان حکیم کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو فرماتے ہیں بیٹا شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو ورنہ